السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا رب ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں رمضان جیسا موقع عنایت فرمایا۔ ہم تو بڑے گنہگار تھے، یقیناً ہمارے بہت سے جان پہچان ساتھی دوست احباب ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، جنہیں یقین تھا کہ آئندہ سال رمضان میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طریقے سے عبادت کریں گے، لیکن انہیں یہ رمضان نصیب نہ ہوا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ کے بھی علم میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ سوچئے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اس نے ہمیں ایک سال اور رمضان کا دے دیا، جس کی کہ چاہت صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کوشش کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم نفسا نفسی میں، ہاہاکاری میں، مہماری میں ہمارے پاس رمضان آ بھی گیا۔ لاک ڈاؤن ہے تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اجر تو تمہیں پورا ہی ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ بلکہ شاید جو لوگ کاروباری تھے، میں تو ان لوگوں کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریعے سے تمہیں 1 مہینہ 1 سال ایسا نصیب کیا کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ۔ دل سے رمضان کا مزہ لو، اس کی چاشنی کو چکھو، اس کی لذت سے لطف اندوز ہو۔ کاروبار کرنے میں تمہاری زندگی گزر گئی، ایسا رمضان نہیں ملا جو تمہیں اب ملا۔ شاید رب تمہیں اس کی چاشنی، اس کی لذت، اس کی حلاوت تمہیں سنبھلوا رہا ہو، پہچنوا رہا ہو کہ تم اس کی چاشنی سے خوب فیضیاب ہو جاؤ۔ کتنا پیارا موسم ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ دنیا میں چاہے جو ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ تو روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئی، نہ تو تمہارے صدقہ خیرات کے اجر میں کوئی کمی ہے، نہ تو تمہارے تقوی کے مقام میں کوئی کمی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ بہت پریشان ہوں گے، وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ اچھے اچھے جوڑے پہن کر تراویح میں جانے کو نہیں مل رہا ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ بہت پریشان ہیں، لیکن پریشان نہ ہو، شاید اب جو عبادت کرنے کا آپ کو موقع ملا وہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خوب عبادت کرو، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، کس چیز کی؟ رمضان آنے سے پہلے آپ صحابہ کرام کے پاس جاتے، کیا فرماتے؟ تمہارے پاس یا رمضان آ چکا ہوتا تو آپ صحابہ کرام کے پاس، سب کو پتا ہے نا رمضان آ گیا، بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ آتے اور کیا فرماتے؟ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، جو کہ بابرکت کا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور کیا فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ وہ ہمیں بھی نصیب ہو، کیا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے، اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، حقیقت میں وہ بڑا ہی محروم شخص ہے۔ یہ کون فرماتا؟ یہ میں آپ کو جو ٹرانسلیشن سنا رہی ہوں سنن نسائی کی۔ کیا فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ہمارے یہاں بہت سارے ہندوستان اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ رات آ کے جا چکی، لیکن نبی کیا فرماتے ہیں نا، 15ویں شعبان کو انہوں نے وہ رات سمجھ لی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے
کی عبادت سے افضل ہے جس میں، اور اس سے محروم رہنے والا اصل میں وہ شخص ہے جو حقیقت میں بڑا محروم ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی فضیلت والے ایام آج ہمارے اوپر ڈالا ہے۔ کھانے کو چاہے جو مل رہا ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ واللہ آج بھی آپ ان لوگوں کے درد کو، ان کے غم کو، ان کی تکلیف کو یاد کرو۔ میں نہیں جانتی لیکن آج بھی وہ الفاظ سوشل میڈیا میں جو گھوم رہے تھے وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ کیا کہ ایک شخص نے امام حرم سے سوال کیا کہ کیا مجھے رات میں کھانے کو کچھ نہ ملے، سحری میں کھانے کو کچھ نہ ملے اور افطاری میں کھانے کو کچھ نہ ملے تو میرا روزہ ہو جائے گا؟ یعنی کیسے کیسے حالات لوگوں پر ہے۔ تم تو بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ ہو، واللہ اور ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، اتنے ایسی جگہوں پر انہوں نے روزے گزارے کہ انہیں قید و بند کی صعوبت میں ان کا وقت گزر جاتا ہے، تکالیف میں ان کا وقت گزرتا ہے، اور کرفیو میں ان کے ایام گزر جاتے ہیں رمضان کے۔ ہم تو بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کو یاد کرو، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد کرو جو قید و بند کی صعوبت اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے پہلے تکلیف کو جھیلا ہے۔ وہ مسلم کنٹریز یا وہ ممالک فلسطین ہے، سیریا ہے، ایسی جگہوں کو یاد کر کے رو کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، اے سی ہے، کولر ہے، فین ہے، ساری آسائش ہے، سب کچھ ہے، نیکی میں تو کمی نہیں آ رہی نا ہمارے۔ رمضان کا مہینہ آ چکا، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، رغبت کریں، یہی نہیں کہ بھئی مزہ ہی نہیں آ رہا، مساجد بھی ویران ہیں، مسجدوں میں جانے ہی نہیں مل رہا، تراویح ختم نہیں کرنے مل رہا، 3 4 دن کے لیے شبیرہ جو جگایا کیا جاتا تھا۔ واللہ کہہ رہی ہوں یہ ساری بدعات اور خرافات ہم نے جو اپنے دامن میں باندھ لی ہیں کہ 4 دن کا شبینہ کھینچا جا رہا ہے، مسجد کے دروازے پر لکھ جاتا ہے کہ 4 دن میں تراویح ختم ہو جائے گی، کہیں 10 دن میں ختم ہو جائے گی، لوگوں کی بھیڑ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے اس مساجد کے اندر کہ جائیں اور وہاں پر تراویح پڑھ کر اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دیں۔ یاد رکھو میرے نبی کا یہ دستور نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا، آپ کی پوری زندگی میں یہ طریقہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن سنایا کرتے تھے، یا صحابہ کرام جب خود پڑھا کرتے تھے تو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے جیسا نہیں کہ کھڑے نہ تو وہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سننے والے کو لذت اور مزہ آ رہا ہے، بس صرف ایک بوجھ اتارنا ہے۔ کیا آخری عشرہ جو تھا نا وہ آپ کے کاروبار کا تھا، اس میں آپ کو پیسہ جوڑنا تھا، اچھا آپ کا بزنس چلانا تھا، اور جس کا بزنس چل چکا ہے اس کو فیملی کو شاپنگ کرانا تھا۔ یاد رکھو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو ان سے سوال کرو کہ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ آپ نے جو 4 دن کا بورڈ لگایا ہوا ہے مساجد کے اندر، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود مستعد ہو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ ویسے تو آپ پورے رمضان عبادت میں لگے رہتے، لیکن آپ آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی آپ تیار کر لیا کرتے تھے، مضبوط کیا کرتے تھے کہ آخری عشرے میں عبادت زیادہ کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں آخری عشرے کی ہی عبادت ختم ہو جاتی ہے، فرصت ہی نہیں ہوتی، گھر کو سجانا ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے، فیملی کو پہنانا ہوتا ہے، ساری شاپنگ کرانی ہوتی ہے، تو اس لیے فرصت نہیں ہوتی ہمارے پاس، کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ تو آخری عشرے کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں تھی ہمارے نزدیک۔ خیر آج وہ دن آیا کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، گریہ وزاری کریں، رمضان کی برکات سے ہم فیضیاب ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں کو معاف فرمانے کی کوشش کریں، کروانے کی کوشش کریں اپنے رب سے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے
رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھ لیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یقین جانو روزے ایسے ہی رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب کسی کو منہ کھولنے کی، زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوگی، اور اللہ کے ہاں تمہارا روزہ، تمہاری تلاوت قرآن، تمہارے قیام رمضان تمہاری سفارش کے لیے آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ سوچو ذرا، آپ نے کیسا نقشہ کھینچا۔ قیامت کی گھڑی ہوگی اور نفسا نفسی کا علم ہوگا، ہاہاکار مچی ہوئی ہوگی، ہر انسان کو اپنی نیکیوں کی پڑی ہوگی کہ کس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا، کس کے گناہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ ایسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دو بادل مجرم کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یا کہیں کہ بندے کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ بندہ پریشان کہ ابھی تو رب کی عذاب سے بھی چھٹکارا مل نہیں پایا، ابھی تو حساب و کتاب پوری طریقے سے ہو بھی نہیں پایا، اور یہ کون سی دو مصیبت، دو بادل آ کے میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ لیکن دیکھو، کوشش کرو ایسے روزے رکھنے کی۔ کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ روزہ اور قرآن، ایک بادل روزہ ہے اور ایک قرآن ہے۔ ایک بادل میں سے آواز آتی ہے، یا ربی انا الصیام انی منعته عن الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، کہ اے میرے رب میں روزہ ہوں، میں نے اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روک کر رکھا تھا، اے اللہ تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے۔ اتنے میں ابھی وہ چپ ہی ہوا ہوگا کہ دوسرا بادل کہے گا، یا ربی عن القرآن، اے میرے رب میں قرآن ہوں، انی منعته عن النوم فی اللیل، میں نے اس کو راتوں کی نیند سے روک کر رکھا تھا۔ تھکان بہت ہوتی ہے نا رمضان میں، افطاری کرنے کے بعد من نہیں کرتا کچھ کرنے کا، لیکن ہم نے قیام کیا، تراویح پڑھی، ہم نے اس میں قرآن کو سنا، اس کے ایک ایک الفاظ کو اپنے سینے میں بٹھایا، اس کی تعزیر پر ڈرانے والے کلمات کو ہم نے خوف سے سنا، اور جنت میں لے جانے والی آیات کو بڑے جذبات کے ساتھ سنا کہ کاش ہمیں بھی نصیب ہو ایسی عبادت ہو۔ تو تب وہ قرآن اور وہ صیام دونوں جو اس کے پاس ہیں، جب دونوں کہیں گے فشفعنی فی، کہ اللہ ہماری سفارش، قرآن کہے گا میری سفارش سن، روزہ کہے گا میری سفارش سن لے یا رب، اللہ تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ سوچو، تو عبادت کرو لیکن عبادت کے طریقے سے، سنت نبوی سے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت تمہارے ہی لیے عذاب بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کتنا اچھا موقع ہے، کتنا پیارا موسم ہے، کتنا پیارا مہینہ آج ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے خیر اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔